السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، کوئی مال کے لیے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی رزق کے تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی اور وجہ سے پریشان ہے۔ اب یہ جو پریشانیاں ہیں اس کے حل کیا ہے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے احکامات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے؟ کیا ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں یا اس میں بھی کمی کوتاہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ توحید و رسالت کی گواہی کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن نماز ہے۔ نماز کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نماز کے اہتمام سے آخرت میں تو نجات حاصل ہی ہوگی، دنیا میں بھی اس کے بکثرت فوائد ہے۔ پریشانی سے نجات، آرام و سکون اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اہم کام کو انجام دینے کے لیے نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن لوگوں کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کوئی دشوار نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو ان کو نماز کا حکم فرمایا کرتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم شروع ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائے، اور جب 10 سال کے ہو جائے اور نماز کے پابند نہ ہو تو انہیں نماز کے پابند بنانے کے لیے تادیباً ان کی پٹائی کرو، اور اسی عمر سے ان کے بستر الگ کر دو، یعنی بیٹا ماں کے ساتھ، بیٹی باپ کے ساتھ، اور بھائی بہنیں ایک بستر پر نہ سوئے۔ نماز کی بہت زیادہ تاثیر ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ بات یہی ہے کہ نماز کے اندر رب کائنات نے یہ اثر و خاصیت ودیت فرمائی ہے کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، بشرطے کہ نماز کے فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے نماز باجماعت اس طرح ادا کرے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ادا کر کے دکھایا ہے۔ خشوع و خضوع ایسا ہو کہ بندے کو یہ تصور اور خیال ہو کہ مالک دو جہاں کے در پر حاضر ہو، خود حق تعالیٰ سے عرض و معروض کر رہا ہو، جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک، نماز کی جگہ بھی پاک۔ اس طرح جب بندہ اپنے آقا کے دربار میں دن میں 5 مرتبہ حاضری دے کر عجز و نیاز کا اظہار کرے گا تو ضرور اس کو من جانب اللہ توفیق ملے گی کہ ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچ جائے اور نماز کے علاوہ دیگر اعمال صالحہ اختیار کرے، جو گناہ صادر ہوئے ان سے توبہ استغفار کرے، اس طرح گناہوں سے مکمل بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز میں خشوع خضوع کی نعمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے جتنے بھی بیماریاں ہیں، مختلف بیماریاں، قرآن مجید سے ان کا کیا علاج ہے، احادیث سے ان کا کیا علاج ہے، اس کے متعلق ہم جانیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔